حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت بلال حاضر ہوتے. بلال ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ بھی مکہ کے غلام تھے، حبشی غلام. حبشی غلام اس وقت مکہ میں حقارت سے دیکھتے تھے لوگ، کالے رنگ کا ہوتا ہے، چوڑی ناک کا ہوتا ہے. لیکن سیدنا بلال حبشی کی بات یہ ہے، امیر المومنین عمر ابن خطاب جس کے رعب و دبدبے کا حال یہ ہے قیصر و کسریٰ کی فوجیں تھر تھر کانپتی ہو، وہ امیر المومنین جس کے بو سے، جس کی صرف اور صرف ہوا سے، جس کی خوشبو سے شیطان راستہ بدل لیتا ہو. جب بلال حبشی ان کی محفل میں آتے تو کیا کہہ کر پکارتے جانتے ہو؟ یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، اے ہمارے آقا بلال آئیے. حضرت بلال کہتے حضور یہ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا، میں غلام ہوں، مجھے غلام کہہ کر پکارے. آپ سیدنا کہتے. کون کہہ رہا ہے سیدنا؟ عمر ابن خطاب. کس کو کہہ رہے؟ بلال حبشی کو. سیدنا بلال آئیے. حضرت بلال جب کہتے امیر المومنین آپ یہ نہ کہیں سیدنا، مجھ کو غلام کہہ کر پکارے. حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ آئیے آپ کو میں بتاؤں کیوں سیدنا بلال کہہ کر پکارتا ہوں. آپ اپنا جبہ اٹھائیں. جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر جو داغے ہوئے نشان تھے، حضرت عمر اس کو بوسہ لیتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے اے بلال، جو رسول اللہ کی محبت میں زخم تم نے کھائے وہ زخم ہم نے نہیں کھائے ہیں. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. عزیزان گرامی وقار، مقام و مرتبے میں وہی بلند تھا جو دربار رسالت میں آپ کا اور اس گلی کا گدا بن کر کے پوری زندگی گزارتا رہا. ایک دو نہیں کئی مثالیں آپ کو میں بتاؤں. ایک صحابی ہے مصعب بن عمیر، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کہلاتے تھے، ترجمان رسول تھے، سفیر رسول تھے. ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. تاریخ میں لکھا ہے یہ 27 سال کے کڑیل جوان اور مکہ میں ایسے لباس پہنتے تھے کہ ریشم کا لباس ان کا لباس مشہور تھا. اور مکہ کی گلیوں میں جب گھومتے تھے ان کا عطر جو لگاتے پوری گلیوں میں خوشبو آتی. مہنگا لباس پہنتے، مہنگا عطر استعمال کرتے. دامن مصطفیٰ سے جب وابستہ ہوئے، یہ مصعب بن عمیر، ان کی ماں بھی کافرہ ہے، باپ بھی کافر ہے اور سخت ترین دشمنان رسول ہیں. شروع میں آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا. چند دنوں کے بعد ایک دن عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا جو کلیل بردار کعبہ تھے. جا کر ان کی ماں سے کہا تو کیا گھر پر بیٹھی رہتی ہے؟ تیرا بیٹا تو محمد کے دین کو اختیار کر چکا ہے. ماں کو اتنا برا لگا یہ جملہ. جب مصعب بن عمیر آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے محمد عربی کا دین قبول کر لیا ہے؟ آپ نے برجستہ کہا ہاں، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا جو بندوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے. آپ کا یہ جملہ ماں باپ کو شاک گزرا، مارنا شروع کیا، اتنا مارا زخمی کر دیا. اس کے بعد مصعب بن عمیر گھر سے نکلے، روز مار کھاتے تھے، روز اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی کوڑے بھی کھاتے تھے. دربار رسول میں جب آتے تو زخمی حالت میں آتے، کپڑے بھی ان کے زخموں سے پھٹے ہوئے ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ، حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ. ماں باپ وطن سب چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے. چند مہینے وہاں رکے، واپس آئے، پھر دوبارہ حبشہ کی ہجرت کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جانثار ہجرت پر ہجرت کرتا رہا. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے ہجرت کرنے سے پہلے اپنا سفیر بنا کر کسی کو بھیجا تھا تو مصعب بن عمیر تھے. مدینے آئے تھے، گلی گلی میں جاتے تھے، گھر گھر کو کھٹکھٹاتے تھے. ایک سال کے اندر 73 صحابہ کو مدینے کے وہ حضور کے پاک کی بارگاہ میں لا کر غلام بنا دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے ایسے غلام بنائے، عام لوگ نہیں ہیں. سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، یہ انصار اور انصار قبیلوں کے سرداروں کو
اسلام پہنچانے والا وہ کڑیل جوان. میں بات کس لیے کر رہا ہوں سنو ذرا, زندگی تھوڑی سی مجھے بتانی ضروری ہے. وہ مصعب بن عمیر جو ریشم کا لباس پہنتا, جو مہنگے عود اور عطر استعمال کرتا, دامن مصطفیٰ میں آیا ہے, ہجرت پر ہجرت ہے, وطن چھوٹا ہے, کبھی حبشہ کے چکر, کبھی افریقہ کے چکر, اور اس کے بعد کبھی یثرب, یہاں پر آپ آ کر آباد ہوتے رہے. جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے, اللہ اکبر, استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے بڑھ کر مدینے والوں کو جو بتایا تھا کون تھا جانتے ہو آپ؟ حضور جب تشریف لا رہے تھے, مدینے آ رہے تھے, حضرت ابو بکر صدیق اپنا کرتا اٹھا کر کے لوگوں کے یعنی ہلا ہلا کر جھنڈا بنا کر بتا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے آقا ہیں. مصعب بن عمیر نے مدینے والوں کو دور سے دیکھ کر کے بتایا تھا کہ جو کپڑا ہلا رہا ہے وہ رسول اللہ کا غلام خاص ہے, اور جو چمکدار چہرہ مدینے میں طلوع ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے. مصعب بن عمیر یہ مدینہ طیبہ میں سفیر اسلام ہے, سفیر رسول ہے. تھوڑے دنوں کی بات ہے میرے عزیزوں, جیسے ہی حضور تشریف لائے, جانتے حضور کے پاس جس وقت وہ آئے تھے مدینے میں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مصعب بن عمیر کو دیکھ کر. کس وجہ سے؟ صحابہ کہتے ہیں مصعب بن عمیر کے پورے جسم میں پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا, ایک بکری کی کھال کو لپیٹ کر کے اس پر کانٹے لگا لیے تھے. بکری کی کھال, اور جگہ جگہ سے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے, وہ پہن کر کے حضور کے بارگاہ میں آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر رو پڑے. لوگوں سے کہا جانتے ہو یہ میرا مصعب, یہ مکہ کی گلیوں میں جب چلتا تھا اس کے عطر کی خوشبو پوری گلیوں میں ہوتی, سب سے مہنگا لباس پہنتا, ریشم کا لباس پہننے والا مصعب بن عمیر آج بکری کی ایک کھال میں اپنا جسم چھپا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, ساری عیش کی زندگی ترک کیا تھا صرف اسی گلی کے لیے. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر ان کو عطا کی تھی, اور اس چادر کو لے کر زندگی بھر گزارتے رہے. جب جنگ احد کا موقع آیا, بدر میں شریک رہے, احد میں آئے. سنو اس مصعب بن عمیر کی زندگی بتا رہا ہوں. نوجوانوں تمہیں ایسا لگتا ہے زندگی کی عیش یہی اصل ہے؟ تم آج اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو چھڑ جاتے ہو, تمہاری پسند کے کپڑے نہیں ملتے, گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. کچھ لڑکیاں تو آج یہ کہتی ہے میرا باپ مجھے کیا دلاتا ہے, یہ آج 6 مہینے کا جو اس کا فرینڈ بنا ہے یہ اس کو اچھے خاصے کپڑے دلا رہا ہے. یہ سب تو آج معیار بنا ہوا ہے جینے کا. اس مصعب بن عمیر کی زندگی صرف اس لیے بتا رہا ہوں, عیش و عشرت کو ترک کیا تھا اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں. جانتے ہو احد کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان نے افواہ گرم کر دی تھی کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ, جیسی یہ خبر پھیلی صحابہ کرام کی 2 جماعتیں ہو گئی. 2 جماعتیں کیسے؟ بعض صحابہ نے کہا آپ تلوار اٹھا کر کے کیا کریں گے, چلو مدینے واپس چلتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا ہے تو کیا کریں گے. کچھ تو تلوار اٹھانے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیے, اور لیکن دوسری جماعت یہ تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک کہا تم نے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بعد تلوار اٹھا کر کرنا کیا ہے. لیکن مصعب بن عمیر کا ایک جملہ تھا جو احد کے میدان میں گونج رہا تھا, اے لوگوں یہ کیوں نہیں سوچتے رسول اللہ کے بعد جینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر رسول اللہ نہیں ہے تو پھر جی کر کے مطلب کیا, اٹھاؤ تلوار. تو یہ چند لوگوں کی جو جماعت کی سپہ سالاری کر رہے تھے اس وقت میدان میں مصعب بن عمیر جھنڈا ہاتھ میں پکڑا تھا. قمیہ نام کا ایک دشمن ان کے بونڈے سے تلوار مونڈے کو کاٹ دیا, کندھے سے ہاتھ کاٹ دیا. جھنڈا رسول اللہ کا جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہاتھ کا کٹ جانا گویا کہ جھنڈا نیچے آ جائے. مصعب بن عمیر کا ایک ہاتھ کٹا, جھنڈا بائیں ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے ہوئے. رسول اللہ کا جھنڈا گرنے نہیں دے رہے تھے, اور جب بائیں ہاتھ میں ان کا جھنڈا آیا تو وہی ظالم نے بائیں ہاتھ کو کہنی سمیت کاٹ دیا.
جھنڈا یا تو اس ہاتھ میں ہو سکتا ہے یا اس ہاتھ میں. تاریخ اسلام کی سچے اور آگ کی وہاں گردانی کرو، سرگردانی کرو تو پتا چلے مصعب بن عمیر نے کٹے ہوئے بازوؤں سے اس پرچم کو پکڑا تھا، سینے میں دبا کر، اپنی ٹھوڑی کے نیچے دبا کر حضور کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دینا چاہتا. جس کے ادھر کا بازو کٹ گیا ہو، ادھر کا ہاتھ کٹ گیا ہو، کٹے ہوئے ہاتھوں سے. اور اسی احد کے میدان میں ظالموں نے جب دیکھا کہ یہ جھنڈا نیچے آنے نہیں دیتا، سینے پر بہت تیز بھالا مارا، نیزہ مارا. اس وقت آپ نے پکار کر کہا احد کے میدان میں، یہ نہیں کہ لوگوں میرا ہاتھ کٹ گیا، لوگوں میرا بازو کٹ گیا، لوگوں میرے سینے پر دشمنوں نے نیزہ مارا. نہیں، احد کے میدان میں مصعب بن عمیر پکار رہے تھے، میرا کوئی ساتھی قریب ہے تو آ جائے، مجھے نہ سنبھالے رسول اللہ کا جھنڈا سنبھال لے، میں اسے آخری سانس تک نیچے آنے نہیں دینا چاہتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرچم کو نیچے آنے نہیں دینا چاہتے. ان کے بھائی تھے، انہوں نے اٹھا لیا. حضرت مصعب بن عمیر احد کے میدان میں شہید ہو گئے. جانتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری لاشوں کو جب جمع کر رہے تھے، مصعب بن عمیر کے پاس آئے اور پھر کہا اے مصعب بن عمیر، وہ سفیر اسلام ہے، رسول اللہ کا ترجمان ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے. اور اس کے بعد ان کے دفن کا طریقہ بھی ہے. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دفن کرو، ان کو دفن کرو. جب ان کو دفن کرنے کی بات آئی تو آپ کا جسم چھپانے کے لیے صحابہ کوشش کرتے رہے. جب ان کا سر چھپایا جاتا تو نیچے سے کھل جاتا، اور جب نیچے کا حصہ چھپاتے تو سر کا حصہ کھل جاتا. کپڑا اتنا نہیں تھا آپ کے پاس، کپڑا اتنا نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے کہا اتنا ہی کپڑا مصعب کے پاس رہ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب کے پاس ایک چھوٹا ٹکڑا ہے، وہ دنیا سے ایک چھوٹا ٹکڑا لیے جا رہا ہے اور ساتھ میں رسول اللہ کو لیے جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ کو ساتھ لیے جا رہا ہے. اس گھر گھاس ان کے قدموں پر رکھ کر دفن کیا گیا. پھر میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، وہ کون سے جوان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا تھا ان قدموں میں، عیش و عشرت کو ترک کر دیا تھا. ان کے مہنگے لباس، ان کی مہنگی خوشبوئیں، ساری چیزیں دربار رسالت میں وقف ہو گئی تھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے. آج آپ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ حلال چیزیں چھوڑ دو، پہننا چھوڑ دو، اوڑھنا چھوڑ دو، نہیں، کم از کم حضور پاک کے اگر غلام ہو تو حرام چیزوں کو تو چھوڑ سکتے ہو. لباس اچھا پہنو، خوشبو استعمال کرو، اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن اے نوجوانوں، اگر حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو ہم چاہتے ہیں تمہارے کان پھر یہ گندے نغمے کیوں سنتے ہیں؟ یہ گالیاں تمہاری زبانوں سے نکلتی کیسے ہیں؟ یہ تم آوارہ گردی میں اپنی آنکھیں بہکاتے کیسے ہو؟ تمہارے یہ جسم کا ہر عضو گناہوں کی غمازی کیوں کر رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو پھر آؤ میرے عزیزوں، اس دربار کی غلامی کی لذت جسے مل جائے. اللہ اکبر. میں سچ کہتا ہوں، اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، اقبال کے اشعار بہت معنی خیز ہے. کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر میں دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اور پھر اقبال جو کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو حضور پاک کی آشنائی کی لذت ملی ہے، پوری دنیا سے اسے بے خبر کر دیتے. میں اب سال کی ابتدا ہو گئی، ان جانثاروں کی بات میں کر رہا ہوں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی لذت محسوس کی ہے. احد کے میدان میں جانے سے پہلے دو گہرے یار، بہت گہرے دوست کیا دعا کر رہے ہیں بتاؤں آپ؟ سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش. یہ دو نام یاد رکھنا ہے نوجوانوں، جن کو کہتے ہیں نا جگری یار. اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، کھانا پینا ساتھ میں، رات کو چلنا پھرنا ساتھ میں،
کہیں کچھ مشورے کرنا ہو ساتھ میں. سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش، ان دونوں کی دوستی بڑی مشہور تھی، بہت مشہور تھی. لیکن احد کے میدان میں جانے سے پہلے اللہ اکبر دعا کیا کر رہے ہیں سنو. دونوں آئے، مصلی بچھائے، رات کا وقت ہے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے بھائی عبداللہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. عبداللہ بن جہش کہتے ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تم آمین کہنا. دونوں مصلی بچھا کر بیٹھے، دعا کیا کر رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص نے پہلے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ کل احد کے میدان میں جب ہم اتریں گے تیرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے. مولا میرا مقابلہ کسی ایسے سخت دشمن کے ساتھ کرا جو سب سے بڑا پہلوان ہو، سب سے بڑا پہلوان ہو. تمنا تو دیکھو حضور کے غلام کی کیسی، تمنا کیسی. کل جو سب سے بڑا دشمن ہوگا اس سے میرا مقابلہ کرا دے مولا. پھر کیا کرے گا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مولا جب وہ تیرے حبیب کا دشمن سامنے آئے کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کو گرا کر اس کے نیزے پر جھنڈا گاڑ کر کہو لبیک یا رسول اللہ، رسول پاک کی سر بلندی کا اعلان کروں. یہ دعا تو دیکھیں دعائیں کیسی کیسی ہیں. علماء کی تمنا یہ نہیں ہے حالات کچھ ہو گئے تو میں چھپ کر کے کہیں پناہ لے لوں گا. جنگ کے حالات میرے عزیزوں کرکٹ کا میدان نہیں ہے، سر ہتھیلی میں لیے جانے کا منظر ہوتا ہے، جان لے کر جاتے ہیں. لیکن تمنا بھی کیا ہے، چھوٹے سپاہی سے لڑنے کا نہیں ہے، چھٹ پٹ وارداتیں نہیں ہیں. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سب سے بڑا پہلوان جو ہوگا میرا اس سے مقابلہ ہو جائے. دعا کر کے ان کے دوست جگری دوست ہیں عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے، آمین کہہ رہے. اب سنو جب ان کی دعا ختم ہو گئی عبداللہ بن جہش کہتے اے سعد اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. اللہ اللہ دعائیں کیسی. جانثاران رسول عبداللہ بن جہش ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں بارگاہ رب العزت میں مولا کریم جب کل کی صبح تیرے رسول کے ساتھ ہم میدان میں جائیں، اے رب ذوالجلال اسلام کی سربلندی کے لیے تیرے نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے جب میں میدان میں آؤں تو کیا ہو مولا دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے اور دشمنوں کی صفوں میں گھر جاؤں. کبھی دشمن مجھے سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، کبھی دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے اور مجھے مار مار کر ٹکڑے کرے اور پھر میرے ہر ٹکڑے سے آواز آئے تیرا رسول سر بلند ہے، اسلام سر بلند ہے. دعا ان کی یہ ہے. سعد بن ابی وقاص آمین کہہ رہے ہیں. ایک بڑے دشمن سے مقابلہ کرنے کی دعا کر رہا ہے اور دوسرا محبت مصطفیٰ میں زخم کھا کھا کر مرنے کی دعا کر رہا ہے. صبح ہوئی احد کے میدان میں جب پہنچے عزیزان گرامی وقار بات ایسی تھی سعد بن ابی وقاص سب سے پہلے آگے آئے تھے. اس وقت دشمنوں میں سے جو اس وقت سب سے بڑا پہلوان تھا سعد بن ابی وقاص کے سامنے آیا جس کو کہا جاتا تھا 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے. سعد بن ابی وقاص اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں تو نہیں آیا میرے رب نے بھیجا ہے، اس لیے کہ رات کو میں نے دعا کی تھی جو تمہارا سب سے بڑا پہلوان ہوگا میں اس سے مقابلہ کروں گا. سعد بن ابی وقاص نے دعا کی تھی، مولا نے سامنا کرا دیا. اب شروع ہو گئے تیر چلنا اور نیزے چلنا. سعد بن ابی وقاص کے تیر ایسے تیر تھے کبھی سامنے سے جاتے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، بجلیوں کی طرح آواز کرتے، اس دشمن کے سینے میں پیوست ہوتے. جانتے ہو یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ تیر چلاتے تھے تو پیچھے سے رسول اللہ آواز دیتے تھے ابھی انت و امی ارمی یا سعد، اے سعد تیرے تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان. تنہا سعد بن ابی وقاص کی ذات ہے جس کو میرے رسول نے فرمایا ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اور جس کو رسول اللہ یہ فرمائے پھر ان کے تیروں کی آواز کا کیا کہنا، تیروں کے نشانوں کا کیا کہنا. جب سنگ سنگ چلتے تھے دشمن کے خیمے میں کھلبلی مچ گئی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی ان کے سامنے آیا ہوا دشمن
اور ایسا گرا کہ اس کے جسم پر سعد ابن ابی وقاص کے لگائے ہوئے نشان موجود تھے. پھر آئے اپنے خدا سے کیے ہوئے دعا کے مطابق دائیں سے بھی مارا، بائیں سے بھی مارا، آگے سے پیچھے سے، پھر سینے میں جھنڈا گاڑ کر کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تو گھٹائے سے کسی کے. یا رسول اللہ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. سعد ابن ابی وقاص کی دعا تو قبول ہو گئی اور آپ نے رحمان کا شکر ادا کیا. جنگ کا میدان ہے اور گہما گمی ہے، گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، کون کہاں ہے کس کو خبر ہے، لیکن جگری دوست تھے. عبداللہ بن جہش کی یاری ان کے ساتھ بڑی مشہور ہے. جیسے ہی شام ہو رہی تھی ڈھونڈنے لگے میرا جگری یار دکھتا نہیں، عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ میرے عزیزوں صحابہ نے بتایا سعد ابن ابی وقاص کو کہ افسوس ہے تمہارے عبداللہ بن جہش کی شہادت ہوگی. پوچھا کیسے؟ کہا وہ جب لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی افواہ کہ رسول اللہ کا قتل ہو گیا، عبداللہ بن جہش نے ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا، دشمنوں کے نرغے میں دوڑتے ہوئے چلے گئے اور ایسے اندھادھند ان سے لڑتے رہے، نہ وہ پیچھے کی طرف دیکھتے، نہ کدھر، نہ ادھر نہ ادھر. دشمنوں نے گھیر لیا عبداللہ بن جہش کو، دائیں سے مار رہے تھے، بائیں سے مار رہے تھے، سامنے سے مار رہے تھے، پیچھے سے مار رہے تھے. عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ایک ایک ٹکڑے کو رسیوں میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہن لیا تھا. یہ عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا. سعد ابن ابی وقاص نے خبر سنی، آپ دیدہ ہو گئے، کہا اے لوگوں رب ذوالجلال کی اس محبت پر قربان، اس نے کل میری بھی سن لی، میرے دوست کی بھی سن لی، اس کی بھی دعا قبول، میری بھی دعا قبول. سنو جو کہنا ہے میرے عزیزوں. اس واقعے سے مجھے کہنا کیا تھا، سعد ابن ابی وقاص اپنے جگری دوست کی لاش کو دیکھنے آئے. لاش کہاں ہے؟ ٹکڑوں میں بدل گئی، جسم کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے ہیں. قریب آئے، ان ٹکڑوں کو اٹھایا، اپنے جگری دوست کے جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بہت قریبی یاری ہے، ٹکڑوں کو اٹھایا، ہاتھ میں رکھا، دیکھا ٹکڑے ابھی گرم ہے، گوشت گرم ہے، ہل رہا ہے. سعد ابن ابی وقاص نے اپنے دوست عبداللہ بن جہش کو مخاطب کر کے کہا اے عبداللہ کیا کمال کی بات ہے، کل رات ہم نے بھی دعا کی، تم نے بھی دعا کی، رب تبارک و تعالیٰ سے میں نے دعا کیا تھا بڑے پہلوان سے میرا مقابلہ ہو جائے، رب نے سن لیا، بڑا پہلوان آیا، میں نے اس کو ہر طرف سے مارا اور پرچم اسلام بلند کیا، اور تو نے دعا کی تھی ہر طرف سے تجھ پر تیر آئے اور تیرے ٹکڑے ہو جائیں، رب نے تیری بھی سن لی. لیکن قسم رب ذوالجلال کی اے عبداللہ تیری دعا میری دعا سے افضل تھی، تیری دعا میری دعا سے افضل تھی، اس لیے کہ دشمن کو مارنے کا مزہ اور ہے، ان کی محبت میں مر جانے کا مزہ اور. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ارے میرے عزیزوں وہ مر جاتے اعلان کرتے ہوئے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. وہ بندہ جگہ جگہ جا کر کے اپنے دردوں کی شکایت نہیں کرتا جو محبت رسول کا بیمار ہے. عزیزان گرامی وقار، اس نئے سال کی ابتدا ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے تذکرے سے کر رہے ہیں، حضور پاک کے جانثاروں کے تذکرے سے. اللہ کریم یہ 2024 کی جو ابتدا ہوئی میرے عزیزو، عجیب سی بات ہے، 24 آیا ہے لیکن 12 لوگوں کے ساتھ 24 کا سال شروع ہوا ہے، لیکن ہم الحمدللہ دعا یہ کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس نئے سال میں ہماری ابتدا عشق مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے، محبت مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے. میرے عزیزو اگر وہ نہ ہو تو پھر زندگی میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں. اسی لیے کیا کہا اقبال نے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بناؤ. کچھ بھی نہیں ہے وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو. اس بات کو لے کر کے چلو
آج سے اپنی دھڑکنیں حضور کے لیے محفوظ کر دوں. دل دھڑکے تو نبی پاک کی محبت کی صدا ہے. یہ لیلا مجنو کے قصے بہت ہو گئے. آج کے دور میں جوان ابھی انگڑائیاں کیا لیتی ہے اس کی جوانی. یہ سوچتا ہے سب سے پہلے کسی لڑکی کو قابو کر لینا چاہیے, بہت بڑا کام ہے. ممبئی کے نوجوانوں کو یہ کس نے بتا دیا؟ میرے عزیزو, یہ تو چھچوروں کا کام ہے, بہادروں کا کام نہیں. بہادروں کو قائل کرنے کے لیے عورت ہے. عورت تو کسی کو بھی مل جائے گی, جو تمہارے مقدر میں وہ مل جائے گی. آپ کے کام نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں, حضور پاک کے ایک اور جانثار ہے, انس بن نزیر. اپنی بیوی سے کمال کی محبت کرتے تھے. عشق ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی کرتے ہو, اس زمانے میں بھی عشق ہوا ہے. لیلا اور مجنو کے قصے یہاں ہندوستان کی گلیوں سے نہیں آئے, یہ بھی مشہور عاشق تھے. لیکن آپ کو میں بتاؤں, انس بن نزیر اپنی بیوی سے بہت عشق کرتے تھے, محبت کرتے تھے. لیکن یہ ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز ہیں. حضور ان کے گھر جاتے تھے. ایک دن دوپہر کے وقت ان کے گھر بیٹھے, مکہ سے ایک خط آیا. حضور پاک نے کہا انس پڑھ کے سناؤ کیا ہے. انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں, اور یہ راز تھا. وہاں کے حالات سب بتا دیے تھے خط میں. رسول پاک نے فرمایا موڑ کر رکھ لو, یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے. انس بن نزیر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, آپ نے حکم فرمایا. اس کے بعد جب حضور گھر سے نکلے, ان کی بیوی اندر سے آئی, جو ان کی بہت بڑی محبوبہ ہے, ان کی معشوقہ ہے, بے حد محبت کرتے تھے. باہر آئی, کہا انس بن نزیر کس کا خط آیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس کیا پڑھ کر سنا رہے تھے؟ کہا خبردار, محبت اپنی جگہ, وہ رسول اللہ کا راز ہے, وہ رسول اللہ کا راز ہے, نہیں بیان کر سکتا. کمال درجے کا عشق ہو میرے عزیزو. آج کے وہ مجازی عاشق تو ماں باپ کو لات مار دیتے. 6 مہینے کی محبت کیا ہوتی ہے, یہ ماں باپ کو ٹھوکر مار کر چلے جاتے. انس بن نزیر اپنی اس بے حد محبت کرنے والی عورت سے کہتے خبردار اس معاملے میں مت آنا. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے سن تو لیا ہے دیوار کے پیچھے سے. خط میں کیا تھا؟ مکہ سے آیا ہے خط, جنگوں کے حالات بتائے گئے, آپ پڑھ کر سنا رہے تھے. بیوی نے سن لیا تھا. اس کے بعد ہوا کیا؟ انس بن نزیر نے سیدھے گردن پکڑ لی. کہا گردن پکڑ لی اپنی اس عورت کی. کہا اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ بیان نہ فرماتے, حکم نہ آ جائے. محبت اپنی جگہ پر, عشق اپنی جگہ پر, حضور کے معاملات اپنی جگہ پر. حضور کے پاس گردن پکڑ کر کے لے آئے, دوڑتے ہوئے کہا. حضور نے پوچھا کیا ہوا انس, اس کو کیوں پکڑ لائے؟ کہا یا رسول اللہ, اس نے ہمارے راز کو دیوار پیچھے سے سن لیا. میرے آقا, کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں, مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے, آپ کے راز کو افشا کرنے کی سزا میں کہیں ملوث نہ ہو جاؤں. حضور پاک نے فرمایا گردن چھوڑ دو, آزاد کر دو, وہ بھی میری صحابیہ ہے. جیسے راز تمہارے پاس محفوظ ہے ویسے راز اس کے پاس بھی محفوظ ہے. حضرت انس بن نزیر نے گردن سے ہاتھ ہٹا دیا اور پھر مسکرا کر بیوی سے کہا پہلی والی محبت پھر باقی ہے, جو محبت تھی وہ محبت پھر باقی ہے. لیکن یاد رکھنا ہماری محبت کا معیار تھرمامیٹر صرف قدم رسول ہے, وہ جو نہ ہو تو یہ ہمارا تھرمامیٹر ہے. یہی بریلی کا مزاج ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. عزیزان گرامی وقار, یہ وہ صحابہ کی مثالیں میں آپ کو رکھا ہوں. احد کے میدان میں ایک دو نہیں کئی مثالیں. آپ کو پتا ہے وہ دولہا بھی شریک ہوا احد کے میدان, جس کی آج شادی ہوئی اور سہاگ رات منا رہا اپنی بیوی کے ساتھ, اور شب باشی کرنے کے بعد اٹھ کر دوڑا میدان میں آ گیا جس دن اس کا ولیمہ ہے, اور احد کے میدان میں تلوار لیے لڑ رہا اور شہید بھی ہو گیا. کون ہے ایسا جو اپنے ولیمے کے دن شہادت پا رہا؟ ولیمہ ہے, کل شادی ہوئی ہے, بیوی کو گھر لایا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو بغیر بتائے چھپائے پلاننگ کر کے بھاگ آیا ہو. رات کو بستر سے اٹھ کر کے اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات, میں نے تجھے دلہن تو بنا لیا
لیکن کانوں میں آواز آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مدینے والے نکل پڑے ہیں، لہذا میرا گھر میں رہنا کسی حالت صحیح نہیں، چاہو تو طلاق لے لو، عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لو، یا تو پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو۔ وہ خاتون ایسی نہیں تھی، وہ کہتی کہ کہاں سے تم آج کے آج شادی کر کے لائے اور کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو اور مجھے سہاگن کو ابھاگن بنائے جا رہے ہو؟ نہیں، وہ خاتون ہے مدینے کی، کہتی ہے اے میرے سرتاج، غم کس بات کا، آپ مجھے طلاق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ چاہے اللہ کی مرضی پر میں قائم ہوں، اگر آپ لوٹ کر کے آئے تو فخر سے مدینے میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ یہ جذبہ کہاں ہے؟ وہ مدینے والوں کے اندر تھا، جنہوں نے سب کچھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدموں میں نچھاور کیا۔ اے میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں رکھنے کے بعد صرف میں اتنا چاہتا ہوں، آج بھی ان اندھیریوں سے ہمیں کوئی چیز نکال سکتی ہے تو حب مصطفیٰ۔ آ جاؤ ان کے دربار میں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن کامل نہیں ہوگے تو پھر مدد بھی نہیں ہے۔ میں اس مومن کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے کبھی قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ کون سے ایمان والے؟ ایمان کی شرط اول ہے حضور کے لیے بے انتہا محبت کرنا، شرط اول ہے۔ اب آئیے ہم آج کی اس رات میں تذکرہ ان لوگوں کا کریں جن کا ذکر ہمارے ایمان کی جلا کا سبب ہے، وہ دیوان گانے عشق رسول جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ میں نے آج یہ سوچا کہ ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جوانوں کے لیے مثال رکھو۔ آج کے نوجوان آئیڈیل کس کو سمجھیں گے؟ میرے عزیزو، دنیا آج بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر مجرا کرنے والے ظالموں کے ناچ کو دیکھ رہی ہوگی، سٹنٹ کرنے والے ان کے سامنے ہیرو بن جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ان جیالوں کی بات رکھنا چاہتا ہوں جو حقیقت میں ہیرو ہیں، جو پوری دنیا کے لیے ہیرو ہے۔ اس بطل جلیل کا ایک نام کافی ہے، خالد بن ولید۔ اس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے۔ میرے عزیزوں، میری پوری گفتگو کا خلاصہ صرف اتنی بات پر ہوگا جو بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ آج جو گلی گلی گھوم رہے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچاؤ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ آ جاؤ اس دربار میں، اس دربار کا جو سگ بھی ہو جاتا ہے، کتا بھی ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کا مجدد بن کر کے یہ نعرہ لگاتا ہے، یہ نعرہ لگاتا ہے، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، یہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو مصطفیٰ کو پسند آئے وہی اصل راگ ہے، وہی بات اچھی ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ پیا حضور کے بارگاہ میں استعارتن کہا گیا ہے، حضور کو جو چیز ناپسند ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے ہی نہیں۔ یہی تو بریلی کا مزاج ہے، کہتے ہیں نا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے،
یہ سارے اشعار کا لب لباب خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہی ہے جو صحابہ کا نعرہ تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، وہی نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور وہ جو نہ ہو تو اور وہ جو نہ تھے تو، یہ سارے اشعار کے بعد اب آؤ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اسی بات پر توجہ رکھنا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی، اگر کسی کو ٹھوکر لگی ہے تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر آ جائے۔ آج میں ان جیالوں کی طرف چلتا ہوں۔ یمن کا ایک قبیلہ بنو اسد ایک قبیلہ ہے جس میں رہنے والے ایک شخص ہے حارثہ، اور ان کی بیوی، چھوٹا سا ایک کنبہ، چھوٹا سا ایک خاندان، 3 بچے تھے۔ حارثہ اور ان کی بیوی اور 3 بچے، یہ یمن کا رہنے والا ایک قبیلہ ہے۔ عورت اپنے 3 بچوں کو لے کر میکے جا رہی تھی، اور بڑا بیٹا جو اس وقت عمر کا 8 سال کا تھا، زید نام تھا، قافلے پر اچانک ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور مال لوٹ لیا گیا، اور ساتھ ہی ڈاکوؤں نے یہ زید نامی چھوٹے سے بچے کو، 8 سال کے بچے کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایک ماں کا کلیجہ دہل گیا کہ میرے 8 سالہ بچے کو مجھ سے چھینا گیا، باقی 2 بچے تو ساتھ تھے۔ ماں کی کیفیت ایسی تھی کہ پہاڑوں پر چڑھ جاتی، چیختی تھی، اور عربی میں جو اشعار کہتی تھی، اللہ اکبر، آج بھی موجود ہے۔ یمن کی رہنے والی یہ خاتون پہاڑوں پر جا کر پکارتی تھی کہ کوئی میرے زید کو دیکھا ہے تو مجھے بتا دے، اور جب خبر باپ کو آ کر لگی، باپ جان نچھاور کرتا تھا اپنے بیٹے زید پر۔ باپ کی ایسی کیفیت کہ کھانا چھوڑ دیا، اور مزاج میں تبدیلی ایسی آ گئی کہ لوگوں سے ملنا تک چھوڑ دیا اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں۔ یمن والے کہتے تھے کہ حارثہ کا بیٹا جو گم ہوا، یوسف گم گشتہ ہے، یعنی ایک دوسرا یوسف ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کی علیہ السلام کی دوری ہوئی تھی تو آپ نے غم کیا تھا، حارثہ نے اپنے بیٹے زید کی جدائی میں بہت رویا۔ اور وہ اشعار جو عربی میں لکھے جاتے تھے، یمن میں جب وہ اشعار پڑھتے تو اپنے جو دشمن ہوتے وہ بھی رو پڑتے تھے۔ باپ کی جدائی کے غم کے اشعار لوگوں کو رلاتے تھے۔ زمانہ گزر گیا، اب ڈاکوؤں نے اس زید کا کیا کیا تھا، کچھ سال اپنے پاس رکھا، اور عکاظ کے میلے میں، مکہ کے قریب ایک میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں لا کر زید کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب بیچا تو یہ زید غلام بن کر کے کس کے حوالے آیا؟ خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، حضرت حکیم بن حزام کے ذریعے سے۔ جب یہ غلام حضرت خدیجہ